السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں باب السواک من الفطرہ۔ امید ہے آپ نے گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا اور ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ ہم احادیث مبارکہ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لے اور برکت نازل ہو، اور ہماری اس تعلیم اور تعلم میں اللہ تعالیٰ برکت دے، جس سے ہماری زندگی میں نمایاں تبدیلی آئے۔ درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیں آپ صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السواک من الفطرہ، مسواک کرنا فطرت میں داخل ہے، اس کا بیان۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں، یہاں فطرت کے کیا معانی ہیں۔ اس حوالے سے کئی اقوال ہیں، وہ فطرت کے جو بیان کیے گئے وہ آپ سماعت کر لیں۔ پہلا ایک معنی یہ بھی ہے، فطرت سے مراد جمیع انبیاء کی سنت ہے۔ دوسرا معنی یہ فطرت سے مطلب اور معنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تیسرا، فطرت سے فطرت سلیمہ مراد ہو، یعنی ہر سلیم الطبع آدمی کی فطرت میں شامل ہے۔ چوتھا، فطرت سے دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت کے ساتھ ہی تعبیر کیا، اور یہاں فطرت سے دین مراد ہو۔ بہرحال یہاں فطرت سے زیادہ جو احادیث آگے ذکر ہیں ان کو اگر ہم پڑھیں گے تو فطرت سے فطرت سلیمہ مراد ہے۔ ہم احادیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں وہ فطرت میں داخل ہیں۔ ان میں سے آپ نے پہلی بات جو بات فرمائی، قص الشارب، وہ فرمایا کہ مونچھوں کا کتروانا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھی کا بڑھانا، والسواک، اور مسواک کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں بالماء پانی کا چڑھانا، وقص الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا، وغسل البراجم، اور ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑوں کے درمیان جو حصہ اس کو دھونا۔ براجم یہ حصے جو انگلیاں ہم فولڈ کرتے ہیں تو جوڑوں کے درمیان کا جو حصہ رہ جاتا ہے اس کو بھی دھونا، یہ بھی یعنی کہ فطرت میں شامل ہے۔ غسل البراجم، ونتف الابط، وحلق العانہ، بغلوں کے بالوں کو نوچنا، وحلق العانہ، اور زیر ناف بالوں کو کاٹنا، وانتقاص الماء، یعنی الاستنجاء بالماء، اور اسی طرح پانی سے استنجا کرنا، یہ بھی فطرت میں شامل اور داخل۔ قال زکریا قال مصعب ونسیت العاشر الا ان تکون المضمضہ، کہ زکریا کہتے ہیں کہ مصعب نے یہ بیان کیا کہ میں 10ویں چیز ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، اور سوائے اس کے نہیں وہ مزمزہ ہی ہو سکتا ہے۔
یہ 10 چیزیں 10 باتیں جو فطرت میں شامل اور داخل ہیں: قص الشارب، اعفاء اللحیہ، والسواک، استنشاق بالماء، قص الاظفار، غسل البراجم، نتف الابط، حلق العانہ، اور انتقاص الماء الاستنجاء بالماء، اور مضمضہ۔ اس میں جو امر ترجمۃ الباب کی وضاحت کر رہا ہے وہ ہے والسواک، مسواک کرنا بھی ایک تو سنت ہے اور ایک فطرت میں شامل ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق۔ عمار بن یاسر سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بے شک فطرت میں داخل ہے مضمضہ اور استنشاق۔ مضمضہ کا مطلب کلی کرنا اور استنشاق کا معنی گزر گیا۔ فذکر نحوہ ولم یذکر اعفاء اللحیہ، اعفاء اللحیہ کا ذکر نہیں کیا۔ وزاد والختان، ہاں ختنوں کا ذکر کیا ہے۔ قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء یعنی الاستنجاء۔ والانتضاح، اور بعض الفاظ انتضاح کے ذکر ہیں بعض طریق میں۔ انتضاح کیا کہتے ہیں؟ انتضاح کہتے ہیں کہ وضو کے بعد چھینٹے مارنا، یعنی شرمگاہ کی طرف کپڑوں کی اوپر سے چھینٹے مارنا تاکہ وساوس کا دفع ہو جائے، دور ہو جائیں۔ والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء أي الاستنجاء۔ قال ابو داود وروى نحوه عن ابن عباس وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيه الفرق ولم يذكر اعفاء اللحية۔ ان میں ایک ذکر کیا گیا الفرق، فرق کہتے ہیں مانگ کا نکالنا، اور انہوں نے اعفاء اللحیہ یا اس کا ذکر نہیں کیا۔ قال ابو داود وروی نحو حدیث حماد عن طلق بن حبیب ومجاہد وعن بکر بن عبد اللہ المزنی وقولهم ولم يذكروا اعفاء اللحیہ، انہوں نے اعفاء اللحیہ کا ذکر نہیں کیا۔ وفی حدیث محمد بن عبد اللہ بن ابی مریم عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ واعفاء اللحیہ وعن ابی ابراہیم النخعی نحوہ وذکر اعفاء اللحیۃ والختان وذکر اعفاء اللحیۃ والختان، یعنی کہ مختلف طرق میں مختلف الفاظ نقل ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں کم اور کہیں زیادہ، کہیں اضافہ ہے اور کہیں الفاظ کم ہیں۔ اگلا ترجمۃ الباب ہم پڑھتے ہیں۔ باب السواک لمن قام باللیل، یہ باب ہے مسواک کرنا لمن قام باللیل، جو رات کو اٹھ جائے، یعنی نیند سے جو رات کو بیدار ہو اس کے لیے مسواک کرنا وہ کیسا ہے اس کا بیان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو یعنی کہ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ مستقل علیحدہ سنت ہے، اور وضو کے لیے مسواک کرنا بھی علیحدہ سنت۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تھے یشوس فاه بالسواک، تو اپنے منہ میں مسواک ملا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ نیچے بین السطور لکھا ہوا ہے ای یدلک اسنانہ، آپ اپنے دانتوں میں
مسواک فرمایا کرتے تھے۔ منہ سے مراد دانتوں میں مسواک فرماتے۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاق۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کا پانی، اور وضو ہو واؤ کے کسرہ کے ساتھ تو برتن، اور وضو وہ طہارت وضو عمل، تو وضوءہ وسواکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی وضو کا اور مسواک رکھ دی جاتی تھی۔ جب آپ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ قضاء حاجت فرماتے اور پھر مسواک فرماتے۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن علي بن زيد عن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ۔ آپ جب بھی بیدار ہوتے دن کو یا رات کو تو آپ بیدار ہوتے ہی وضو سے پہلے ضرور مسواک فرمایا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك في كل ذلك يستاق ويصلي ركعتين ثم أوتر۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نقل فرما رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے بار بار بیدار ہوتے رہے، اور ہر مرتبہ آپ نے وہ مسواک کی اور وضو کر 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ دیکھنے فلم استيقظ من منامه أتى طهوره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، أتى طهوره آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی پانی وضو کے پانی کی طرف آئے اور آپ نے اپنی مسواک کو لیا اور مسواک فرمائی اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، خرابی کو یہ الفاظ حدیث نقل کرنے میں شک ہے، یہ فرمایا قارب أن يختم السورة أو ختمها کہ آپ نے سورت کے اختتام تک یہ آیات تلاوت فرمائی۔ ثم توضأ پھر آپ نے تفصیلاً وضو فرمایا اور پھر آپ مصلی کی طرف آئے اور آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور پھر آپ اپنے خوابگاہ کی طرف لوٹ گئے۔ آپ نے جو اللہ نے چاہا اتنی دیر آپ نے آرام فرمایا، پھر آپ بیدار ہوئے، پھر آپ نے ایسا ہی کیا، پھر آپ خوابگاہ کی طرف لوٹ گئے۔ فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك في كل ذلك يستاق، آپ نے ہر مرتبہ مسواک بھی فرمائی اور 2 رکعت نفل ادا فرمائی، پھر آپ نے آخر میں اذان فجر سے پہلے وتر ادا فرمائی۔ قال ابو داود ورواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوق وتوضأ وهو يقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السورة۔ جی قال ابو داود سے امام ابو داود کی غرض یہ بتانا ہے کہ اوپر والی سند میں حضرت حسین کے شاگرد حشیم نے یہ الفاظ حدیث اس طرح ذکر کیے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے مسواک فرمائی پھر آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہاں دیکھیں آپ نے مسواک فرمائی اور پھر آیت کی تلاوت فرمائی، پھر وضو، پھر کچھ نوافل ادا فرمائے۔ جبکہ حسین کے دوسرے جو شاگرد ہیں ابن فضیل، انہوں نے ترتیب یوں ذکر کی ہے
فتسوق وتوضأ وهو یقول کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پہلے مسواک، پھر وضو، پھر آیت کی تلاوت فرمائی۔ اوپر مسواک کے فوراً بعد آیت کی تلاوت فرمائی، جبکہ حسین کے دوسرے شاگرد ابن فضیل اور دیگر نے وہ یہ ترتیب ذکر کہ پہلے مسواک، پھر وضو فرما کر پھر آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر آپ نے نوافل ادا کی۔ حاصل دونوں روایتوں کا ایک ہی یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت زبانی طور پر مسواک کے بعد کی ہے۔ تو یعنی بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے آپ نے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك۔ حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، حجرے میں تشریف لاتے، تو آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ مسواک فرماتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بیوی کے پاس کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے مسواک کر لینی چاہیے تاکہ دونوں کی محبت میں اضافہ ہو اور دوسرے شریک کو منہ کی بدبو یا کسی اور چیز سے اذیت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ باب فرض الوضوء، وضو کی فرضیت کا بیان۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن ابی الملیح عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مال حرام کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے۔ غلول مال غنیمت میں خیانت کو غلول کہتے تھے، اور یہ لفظ اصلاً وضع مال غنیمت کے مال میں خیانت کے لیے وضع ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہر مال حرام کے لیے مستعمل ہے۔ تو یہاں مراد ہر مال جو حرام طریقے سے کمایا گیا، اس مال کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ یعنی صدقہ کی قبولیت یہاں سے قبول اصابت ہے، یعنی قبول اصابت کا مطلب یعنی اس پر کوئی ثواب اور اجر عطا نہیں فرماتے، بغیر نیت ثواب کے اس کو صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ ولا صلاۃ بغیر طہور، اور بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ یہاں قبول سے قبول اصابت مراد ہے۔ قبول اصابت کا مطلب ہوتا ہے کون الشیء مستجمعا لجمیع الشرائط والارکان۔ قبول کی دو اقسام ہیں، قبول اصابت، قبول اجابت۔ قبول اصابت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو اس کے جمیع شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ اس معنی میں قبول اصابت صحت کے مترادف ہے، اور قبول اصابت کا جو دنیاوی اعتبار سے جو نتیجہ ہے وہ ہے فراغ الذمہ، یا ذمے سے فارغ ہو جانا۔ یعنی مطلب یہ ہوا یہاں قبول سے قبول اصابت مراد ہی ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بغیر طہارت اور وضو کے نماز ذمے سے ادا ہوتی ہی نہیں ہے۔ قبول ہونے کا مطلب دو طرح کے قبول ہوتے ہیں، ایک قبول اصابت ہوتا ہے۔ قبول اصابت کا مطلب لیں گے تو مطلب یہی ہوگا بغیر وضو کے نماز ذمے سے ادا ہوتی ہی نہیں ہے، ذمے سے ساقط ہوتی ہی نہیں ہے۔ قبولیت کی نفی قبول اصابت کے اعتبار سے۔ قبول اجابت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، کئی احادیث میں، کہ اللہ رب العزت اس شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرماتے کہ جو کسی عراف کے پاس جائے، یعنی کہ ہاتھ دیکھنے والے اور آئندہ کی خبریں بتانے والے کے بعد جو چلا جائے، اس کی اللہ رب العزت 40 دن کی نماز قبول۔ وہاں سے قبول اجابت مراد ہے، یعنی اس نماز کی جو قبولیت ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی نفی ہے، ذمے سے وہ ساقط ہو جاتی ہے اور ذمے سے ادا ہو جاتی ہے۔
تو بہرحال یہاں قبول سے قبول اصابت مراد. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. جب بے وضو ہو جائے تو تم میں سے اللہ رب العزت کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک وہ وضو نہ کر لے اور پاک نہ ہو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور. نماز کی کنجی وہ وضو ہے، وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ اور نماز کے لیے جو محرم ہے وہ تکبیر تحریم ہے، اور نماز کے لیے جو محلل ہے وہ سلام کا پھیر دینا ہے. کہ نماز کی تکبیر تحریمہ وہ ہر اس چیز سے روکتی ہے جو نماز کے شایع نشان نہیں ہے، کلام الناس سے روکتی ہے، وہ بات چیت سے روکتی ہے، چلنے پھرنے سے روکتی ہے، کھانے پینے سے روکتی ہے، یہ ہے محرم. اور تحلیل اس چیزوں کو حلال کر دیتی ہے، آخر کا سلام. یہ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث، بغیر بے وضو ہوئے وضو کو دوبارہ کرنا اور اس میں تازہ وضو کرنا، اس کا بیان ہے اور اس کی فضیلت کا بیان. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري تحويل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود واخبرنا حديث ابن يحيى اضبط عن غتيف وانا لحديث ابن يحيى اضبط عن غتيف، کہ غطیف کی بنسبت ابن یحییٰ کی حدیث مجھے زیادہ یاد ہے، اضبط ہے. وقال محمد بن یحییٰ عن ابی غطیف الہذلی قال كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. قال ابو داود وهذا حديث مسدد وهو اتم. فرمائے ابن عمر کے ساتھ تھا میں، تو ظہر کی اذان دی گئی، آپ نے وضو فرمایا، نماز ادا فرمائی. جب عصر کی اذان دی گئی پھر وضو فرمایا، تو میں نے ان سے ابن عمر سے کہا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. جواب دی ابن عمر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو طہارت کے ہوتے ہوئے یعنی کہ وضو ہوتے ہوئے وضو کرے اس کے لیے مزید 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا. امید ہے آپ کو احادیث کے معنی سمجھ آ چکے ہیں. یہاں تک آپ اس کو سماعت کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور دہرائیں، بار بار اس کو دیکھیں سبق کو، اور اس کو تکرار بھی کریں اور اس کو وقت دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.